حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا، قطرے کو جتنی سمندر سے نسبت ہے، پورے سال کی برکات کو رمضان شریف کی برکتوں سے اتنی بھی نسبت نہیں۔ اس قدر رمضان شریف میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی، جتنی قطرے کو سمندر سے نسبت ہے پورے سال کی، یعنی 11 مہینوں کی برکتوں کو، رمضان شریف کی برکتوں سے وہ نسبت بھی نہیں۔ اور حق تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ہی بابرکت بنایا ہے، جبھی اس میں قرآن پاک نازل فرمایا، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ رمضان شریف ہی میں نازل کی گئیں، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں کوشش بڑھ جاتی، سخاوت بڑھ جاتی، اور مناجات میں آہوزاری بڑھ جاتی۔ 3 چیزیں خاص طور سے یہ صحابہ کا مشاہدہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے بھائی، اس کو خود بھی یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ بہت بڑی دینداری کی بات ہے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اتنا طویل قیام ہوتا تہجد میں، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ عام حالات میں تو ایسا تھا، اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں 3 چیزوں کو یاد رکھیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں کوشش اور سخاوت اور مناجات میں، دعاؤں میں، مناجات میں آہوزاری رمضان شریف میں بڑھ جاتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بعض لوگ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں روزے میں، پھر ان کو ایک شبہ ہو جاتا ہے، تو بھائی اس کا مسئلہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں 1-2 دفعہ تھوک دو، اس کے بعد جو تری محسوس ہو اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ وضو کیا، وضو میں کلی بھی کی، وضو کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ منہ میں پانی ہے، تو 1-2 دفعہ تھوک دو بس، اور مطمئن رہو، روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ 1-2 دفعہ تھوک دو بس، اس کے بعد بے فکر رہے آدمی، مطمئن رہے۔ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ کتنے پیارے پیارے مضامین ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں، قرآن و حدیث کی باتیں کتنی پیاری باتیں ہیں۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ عجیب مضمون ہے، تمہارا پروردگار حیا مند ہے، حیا مند ہے، کریم ہے، وہ حیا کرتا ہے اپنے بندے سے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا تھی، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں مضمون ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیسے جانتے ہو جبرائیل، یہ تو زمین یہاں رہتے ہیں۔ تو عرض کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ آسمان والے ان کو زیادہ جانتے ہیں، وہاں ان کی زیادہ شہرت۔ جب پوچھا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اس وجہ سے، اور سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ان دونوں کاموں کو اختیار کریں۔ علم تو عمل کے لیے ہوتا ہے کہ زبان سے کہیں، یا اللہ تعالیٰ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور تمام کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المآل۔ اور اسی طرح سمجھیں جیسے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے جملہ سکھایا، تکبر کا علاج ہے، یا اللہ تعالیٰ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور تمام کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المآل۔ اور سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقتاً فوقتاً سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے۔
مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم جس راستے سے گئے وہ مستند راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے ہیں. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا لے، مقبول بنا لے، اپنی رضا کاملہ نصیب فرما دے، معاف فرما دے. بس سب تراویح بھی غفلت میں گزر جاتی ہے، روزے بھی غفلت میں گزر جاتے ہیں، پورا رمضان بھی ابھی پورا عشرہ غفلت میں گزر گیا. کوتاہی غفلت ہی غفلت. دیکھ کے اپنے ضعف کو اور قصور بندگی، آہو فغاں کا آسرا لیتی ہے جان ناتواں. استغفار خوب اس کی کثرت ہو کہ حدیث شریف میں 4 چیزوں کی کثرت کی تعلیم ہے رمضان شریف میں کہ لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ تعالی ہم سب کو مقبول بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین.